تابوت سکینہ، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اور کپڑے بند تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہمراہ لائے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل اسرائیلیوں کو شکست دے کر اسے اپنے ساتھ اشد لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیت کے مطابق اللہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بد دل نہیں ہوئے، بلکہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی، لوہا، پیتل جمع کیا، لبنان سے دیواروں کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کیے۔ العرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے سلیمان کو اس گھر ہیکل کا وہ خاکہ بھی تفصیلاً سمجھا دیا تھا جسے انہوں نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ ان کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیل چکی تھی۔ انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ مؤخرین اس پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں رہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان و مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا، 1,280 پاؤنڈ چاندی چھوڑ کر گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ وہ دوست شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین خطے کا 7 سالہ رینیو بھی اس میں صرف تھا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیل اور مؤخرین کے بیان کے مطابق ہیکل سلیمانی بلا شبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی، اور اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں خداوندان کے عہد کا صندوق تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ بخت نصر کے حملہ کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل اس دور کے فن تعمیر کی تکمیل تھا اور اس سے بہتر کوئی عمارت نہ تھی۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علماء خدام کے لیے بھی رہائش گاہیں بنائیں۔ اس کے باوجود ہر آنے والا بادشاہ اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کرتا رہا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ مختلف ادوار کی عمارتوں میں چاروں طرف سے گر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بھی ایک عظیم محل تعمیر کرایا جو ہیکل کے بعد دوسری عظیم عمارت تھی۔ اس کی تعمیر پر 13 سال لگے اور اس کی اہم بلڈنگ 150 فیٹ لمبی تھی۔ یہ عمارت 7 منزلہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ خادمیوں اور ملازموں کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ تھی۔ کھانے کے میز اور برتن سونے چاندی کے تھے اور شان و شوکت نے ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ چنانچہ ملکہ سبا بھی متاثر ہوئی اور ایک عظیم فوج کو ساتھ لے کر شاہانہ اور وقار سے یروشلم میں داخل ہوئی، اور اس کارواں میں سینکڑوں اونٹ تھے جو خوشبوؤں سے لدے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں اس کے بعد آج تک کبھی ایسی خوشبوئیں نہیں دیکھی۔ مزید باران، سونا اور بیش قیمت جواہرات تھے، اور ایک اندازہ کے مطابق ملکہ 140 ٹن سونا لائی تھی۔ جوزف لکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر پناہ کو مضبوط کیا اور ہیکل کی پہاڑی بھی فضیل کے اندر لے گیا۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے دور وادیوں سے نہریں کھدوائی گئی، چشمے اور حوض بنائے گئے۔ ان میں سے کنواری کا چشمہ آج بھی دور سلیمانی کے فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ دوسری عمارتیں بنائیں، سڑکوں کو پختہ کیا، نتیجتاً بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا اور عظیم تجارتی کارواں اس شہر تک آنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بحری بیڑا بنایا جو ہر کولیس کے روایتی شہروں اور برطانیہ تک پہنچے۔
کولمبس نے جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت کا خزانہ ویسٹ انڈیز تھا کہ سلیمانی بحریہ نہایت فعال تھیں اور دور تک پہنچتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں سلطنت اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ فی امان اللہ۔